السلام علیکم ناظرین، آج حق اور حق کی جانب سے میں ڈاکٹر محمد اسد آج آپ کے بیچ سوال اور جواب کا ایک نایاب تحفہ آپ کے بیچ اس کا پہلا ایپیسوڈ لے کر آیا ہوں، اور ہمارے بیچ بیٹھے ہوئے ہیں علامہ غلام فرید صاحب۔ علامہ صاحب، ایک سوال ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پر ایک مسئلہ بڑا زور شور پکڑ رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یا علی مدد کہنا شرک ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یا علی مدد کہنا چاہیے۔ تو اس مسئلے میں لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ صحیح کیا ہے۔ تو یا علی مدد کے متعلق کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یا علی مدد کہنا شرک ہے اور یا علی مدد کہنے والا مشرک ہے۔ تو یا علی مدد کے متعلق آپ کا کیا موقف ہے؟ آپ اس بات پر ذرا روشنی ڈالیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا جو سوال ہے یہ آپ ہی کا سوال نہیں ہے، دنیا کا اس وقت ایسا سوال ہے جو گردش کر رہا ہے۔ جی، میں بہت پریشان تھا تو میں نے آپ سے سوال کیا ہے۔ اور کہا جاتا ہے یا علی مدد کہنے والا مشرک ہے۔ دراصل پہلے ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ چینل حق اور حق کا اپنا جو موقف ہے وہ فقط اور فقط یہ ہے کہ دنیا میں فرقے وارانہ فساد کا اختتام کیا جائے، فرقوں کی دیواروں کو مٹایا جائے اور آپس کی دوریوں کو، آپس کی خلا کو کم کیا جائے۔ کوئی انسان کسی کی بات پر لبیک نہیں کہہ سکتا، اپنا موقف بھی نہیں بدل سکتا، لیکن حق اور حق آپ کی خدمت میں کیا نظریہ پیش کرنے والا ہے وہ فقط اور فقط یہ ہے کہ آپ اپنے موقف پر قائم رہیں، آپ اپنے نظریے پر قائم رہیں، مگر ایک دوسرے کے نظریات کو آپ کفر اور شرک کی دلدل میں نہ ڈالیں۔ نفرت نہ ہونی چاہیے، موقف اپنے اپنے ہوئے، کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ اب رہا سوال اس کا کہ اس پر ہم کیا جواب دیں، تو یا علی مدد کہنا اگر شرک ہے تو کیا آپ نے غور نہیں کیا، کیا ناظرین نے کبھی غور نہیں کیا کہ اگر کوئی بندہ شرک کرتا ہے تو پھر کیا ہو گیا؟ وہ مشرک ہوا۔ اور اگر یہ بندہ مشرک ہو گیا تو پھر قرآن کے مطابق انما المشرکون نجس، پھر مشرک نجس ہے۔ بے شک۔ اب جب مشرک نجس ہے تو مزے کی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر چاہے کوئی بندہ کتنے بھی ہوں شرک کے فتوے لگائے، یا علی مدد کہنا شرک ہے، لیکن میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ان کے محلے میں کیا ایسے قصاب ہوں گے نا کہ جو یا علی مدد کہتے ہوں گے، پھر ان کے ہاتھ کا ذبح کھانے میں انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا؟ کیا بات ہے، پوائنٹ ہے آپ کی بات میں۔ اگر وہ مشرک ہے تو پھر ان کے ہاتھ کا ذبح آپ نہیں کھا سکتے۔ جتنے علامہ اس بات کو کہتے ہیں، جتنے مولانا اس بات کو کہتے ہیں کہ یا علی مدد کہنا شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے، اس کو مشرک 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 قرار دیتے ہیں، لیکن پھر انہی کے یہاں اگر دعوت ولیمہ ہوتی ہے تو جا کر کھانا کھاتے ہیں۔ جو بندہ ذبح کر رہا ہے وہ بھی تو پھر مشرک ہوا، اگر وہ بھی مشرک ہے تو اس کا ہاتھ کا ذبیحہ کیسے کھا لیتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شرک ان کی زبان پر ہے، لوگوں کو بتاتے ہیں یہ مشرک ہے، لیکن حقیقت میں وہ دل سے شرک تسلیم نہیں کرتے، اور یہی ان سے واپس کرنے کا تمہارا کارن ہونا چاہیے۔ اگر کوئی انسان یا علی مدد کہتا ہے اور ایک تمہارا ہی بھائی یا علی مدد کو شرک کہتا ہے، تم یہ اس کو تو شرک نہ کہنا چاہیے، اس کو کہنا چاہیے بھائی میری نظر میں یا علی مدد کہنا درست نہیں ہے، آپ کی نظر میں درست ہے، چلیے ہوگا، لیکن اگر تم نے شرک کا فتویٰ لگایا تو پھر آپ بتائیے، آپ کو گوشت لینے جانا ہے، مرغی کا گوشت کھلانا ہے، 4 مہمان گھر میں آئے، مرغی ذبح کر لیے، گوشت کس کے پاس سے لا رہے ہیں؟ گوشت اس کے پاس سے لا رہے ہیں آپ جو یا علی مدد کہنے کو شرک قرار دیتا ہے، اسی کے پاس سے آپ نے گوشت خریدا، تو وہ تو نجس ہوا۔ اس شرک کا، مشرک کا ذبح کیا ہوا پہلے حلال ثابت کریں، اس کے بعد کسی کو شرک کا فتویٰ لگائیں۔ تو مولوی صاحب یہ بتائیے آپ کہ کیا پھر یا علی مدد کہنا آپ کے نظریے سے پھر بالکل
بالکل درست جو ہے۔ لوگ کہتے ہیں یا علی مدد کہتے ہیں، اگر ان کے نظریہ فقط اس بات پر ہے کہ بنیادی طور سے اللہ ہی مدد کرتا ہے اور فروعی طور پر مولا کائنات سے اگر کوئی مدد مانگتا ہے اس پر کوئی اعتراض نہیں، اس کے جوابات ایسے دیے جاتے ہیں جیسے کوئی بندہ اعتراض کرتا ہے نا. ابھی ایک اعتراض ہے کہ وہ شرک کو یعنی مدد کہنے کو شرک کہا جاتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ پھر مارکیٹ میں جتنے بھی لوگ ہیں جو یا علی مدد کہتے ہیں اور قصاب کی دکان کھولے ہوئے ہیں یہ یا علی مدد کہتے ہیں اور جو یا علی مدد کہنے کو شرک جانتے ہیں وہ ان کے یہاں جا کر کھانا کھاتے ہیں، ان کی بیٹیوں سے نکاح کرتے ہیں، ان کی بیٹیاں ان کے یہاں ہیں، ان کی بیٹیاں ان کے یہاں ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے رشتہ داریاں ہیں، جب ملتے ہیں تو گلے ملا کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، مسافے کرتے ہیں، اور جب ایک دوسرے کا ذکر کرتے ہیں تو پھر اس کو مشرک قرار دیتے ہیں. لہٰذا یہ بات قطعاً بھی دماغ سے بالکل خالی ہے، یہ کامن سینس کی بات ہے. عام انسان کو ان چیزوں پہ دھیان نہیں دینا چاہیے. عام انسان کا تو مسئلہ یہ میں نے عام سطح پر جا کر بات کی ہے، علمی گفتگو کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. بڑی بڑی کتابیں لکھے یا علی مدد کہنا، کوئی کہتا ہے شرک ہے، کوئی کہتا ہے یا علی مدد کہنا جائز ہے بلکہ ایمان کی قوت ہے. میں نہیں کہتا، علمی بات سے مجھے عام لوگوں کو بتانا ہے. علمی گفتگو آپ نہ کریں، آپ کامن سینس، آپ اپنے دماغ کا عقلی تقاضا کیا کہتا ہے. عقلی تقاضا یہ کہتا ہے اگر وہ واقعتاً یہ بندہ جو شرک کا فتویٰ ان پر لگا رہا ہے اگر یہ حقیقت میں ان کو مشرک مانتا تو ان کے ہاتھ کا کیا ہوا ذبح کبھی نہ کھاتا، ان کے یہاں کی دعوت کبھی قبول نہ کرتا. اور اگر وہ قبول کر رہا ہے تو فقط وہ مشرک ان کو زبان سے کہہ رہا ہے، اپنے دل سے ان کو شرک تسلیم نہیں کر رہا ہے. بس یہ چھوٹا سا جواب ہے. مولوی صاحب ایک بات پوچھنا چاہوں گا. ماشاءاللہ آپ نے بہت بہترین دلیل دی ہے اور میں اس بات پر اتفاق رکھتا ہوں کہ آپ نے بالکل صحیح کہا، لیکن میں جنتا کو جو ہماری آڈینس ہے ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے مطابق اس کی کیا دلیل ہے کہ یا علی مدد کہنا بہتر ہے. جی انشاءاللہ میں آپ اس کی دلیل دیجئے. جی انشاءاللہ ہم اس کے لیے جواب دیں گے، لیکن چونکہ آج کل وقت لوگوں کے پاس بہت کم ہے اور چھوٹی چھوٹی کلپیں ہم بنا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو زیادہ آسانی رہے. ایک مرتبہ آپ نے یہ سوال کیا کہ مشرک کہا جاتا، اس کا جواب آ گیا. اب انشاءاللہ اگلے نیکسٹ ویڈیو آپ ہماری جو ہے وہ ضرور دیکھیں گے، کیونکہ یہ سلسلہ سوال و جواب کا ہمارا اور یا علی مدد کے اوپر یہ فقط ایک ویڈیو نہیں ہے، یہ اور بھی ویڈیو بنے گی. اس میں قرآن کی بات ہوگی، حدیث کی بات ہوگی، دوسرے زاویے سے دیکھا جائے گا کہ کس کس انداز سے یا علی مدد کہنا شرک ہو سکتا ہے. بہرحال اگلا سوال آپ کا اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جواب دیا جائے گا اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ تو ناظرین، حق اور حق کی جانب سے سوال اور جواب کا یہ ہمارا پہلا ایپیسوڈ تھا جس میں علامہ فرید صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور یا علی مدد کے مطابق انہوں نے بہت بہترین دلیل دی ہے، اور حدیث اور قرآن کی روشنی میں یا علی مدد کو ثابت یہ ہمارے اگلے ایپیسوڈ میں کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم.